بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب امام علی علیہ السلام کے کچھ ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گئے اور امام علی علیہ السلام سے الگ ہو گئے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ معاویہ سے کسی بھی قسم کا معاہدہ نہ کیا جائے بلکہ سیدھا اسے مار دیا جائے۔ ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن کی تلاوت کرے گی مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ نمازیں پڑھیں گے اور عبادت میں مشغول ہوں گے مگر ان کا دل حقیقی ایمان سے خالی ہوگا۔ ان کا انداز بڑا ہی پرہیزگاروں والا ہوگا مگر ان کی سوچ میں شدت اور انتہا پسندی ہوگی۔ خوارج کے لوگ اکثر نوجوان تھے اور اپنی سوچ میں تنگ نظر تھے۔ وہ اسلامی نظام سے الگ ہو کر بغاوت پر اتر آئے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور امام علی علیہ السلام سے الگ ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر بھی ان کے حکومت کی طرف سے وظیفے بند نہیں کیے بلکہ انہیں نصیحت کرتے رہے، مگر خوارج نے درائے دجلہ کے کنارے نہروان میں اپنا مرکز بنا لیا۔ انہوں نے وہاں سے اپنے آس پاس کے علاقوں کو لوٹنا شروع کیا اور جو ان کا ساتھ نہ دیتا اسے قتل کر دیتے۔ اسی طرح انہوں نے کئی معصوم لوگوں کو مار ڈالا۔ عبداللہ بن خباب جو ایک صحابی کے بیٹے تھے اپنے حاملہ بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نہروان کے قریب پہنچے کچھ خوارج کے گروہ نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائے، مگر عبداللہ بن خباب نے اپنی وفاداری کو برقرار رکھا اور انہیں انکار کر دیا۔ اس پر خوارج نے غصے میں آ کر عبداللہ بن خباب کو بے دردی سے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ ان کی حاملہ بیوی پر بھی ظلم ڈھایا گیا۔ پہلے تو ان کو قتل کر دیا، پھر ان کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکالا اور اسے بھی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس ظلم کا علم ہوا تو انہوں نے خوارج کو امن کی دعوت دی مگر خوارج باز نہ آئے۔ آخرکار امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کے ساتھ نہروان پہنچ کر انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہا مگر وہ لڑائی پر بضد رہے اور امام علی علیہ السلام نے ان پر بھرپور حملہ کیا۔ مسلمان فوج نے خوارج کو بھاری نقصان پہنچایا اور ان کے لیڈر عبداللہ ابن وہاب الراسبی کو قتل کر دیا۔ جنگ کے اختتام پر خوارج شکست کھا گئے۔ نہروان دوبارہ امام علی علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گیا۔ بعد میں لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھنے لگے کہ یہ لوگ تو نمازیں پڑھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے تو ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ امام علی علیہ السلام نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج مخلوق کے بدترین لوگ ہوں گے اور جو ان کے خلاف جنگ کرے گا وہ مخلوق سے بہترین ہوں گے۔ اس حدیث نے لوگوں کے دلوں میں یقین اور اطمینان پیدا کیا۔ ناظرین، معاویہ نے خوارج کی بغاوت کا فائدہ اٹھایا اور مختلف علاقوں میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو پیسے اور عہدوں کا لالچ دینا شروع کیا۔ امام علی علیہ السلام نے مختلف علاقوں کو بچانے کی کوشش کی اور اپنے وفادار ساتھیوں کو مختلف محاذ پر بھیجا۔ اسی دوران امام علی علیہ السلام نے لوگوں کو ساتھ دینے کی دعوت دی مگر زیادہ لوگوں نے ساتھ نہ دیا۔ معاویہ نے اسلامی خلافت کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے سازشیں اور پروپیگنڈا شروع کیا تاکہ لوگ علی کو چھوڑ کر اسے خلیفہ ماننے لگے۔ اس نے ڈیفرنٹ علاقوں اور قبیلوں کے لیڈرز اور گورنرز کو خط بھیجے اور انہیں پیسے اور پاور کی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانا شروع کیا اور جو لوگ نہیں مانے انہیں قتل کر دیا اور تلوار کے زور پر اپنی بیعت لینے لگا۔ معاویہ نے عمر بن عاص کو فوج کے ساتھ مصر داخل ہونے کا حکم دیا اور اس نے اس پر قبضہ کر لیا اور اسی طرح اس نے حجاز اور یمن میں اپنی فوجیں بھیجی اور وہاں قتل عام کیا۔ اس کے بعد اس نے عراق پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی اور وہاں اپنے ایجنٹس بھیجے تاکہ پروپیگنڈا پھیلا کر علی کی پوزیشن کو کمزور کیا جا سکے، لیکن اس بار وہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ عراق میں امام علی علیہ السلام کے سپورٹرز بھاری تعداد میں موجود تھے اور وہاں ان کا مضبوط کنٹرول تھا۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو امام علی علیہ السلام نے اپنی باقی شہر جیسے کہ بصرہ اور کوفہ کو بچانے کے لیے فوجیں بھیجی
اور وہاں اپنے وفادار اور بہادر کمانڈرز کو بھیجا۔ اس وقت امام علی علیہ السلام 3 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے، جمل، صفین، نہروان، جس سے ان کی فوج کے بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور فوجی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے جن قبیلوں کے سردار معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ معاویہ پروپیگنڈا پھیلا کر اسلامی سلطنت کو ختم کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنے وفادار علاقوں سے نئے فوجی بھرتی کیے اور جنگ نہروان کے بعد بچ جانے والے خوارج کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں مزید بغاوت سے روکنے کی کوشش کی، جس کے بعد امام علی علیہ السلام نے مصر کو دوبارہ اپنے انڈر لینے کے لیے محمد بن ابی بکر کو مصر بھیجا۔ محمد بن ابی بکر نے مصر کو فتح کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن عمر بن عاص کے پاس بہت بڑی اور ایکسپیرینس فوج تھی، جس کی وجہ سے اس کی فوج ہار گئی۔ عمر بن عاص نے محمد بن ابی بکر کو، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کو قید کر لیا اور اس کے بعد محمد بن ابی بکر کو بری طرح شہید کیا۔ پہلے تو محمد بن ابی بکر کو گدھے کی لاش میں زندہ جلا دیا گیا اور پھر انہیں قتل کر کے دوبارہ جلایا گیا تاکہ علی کو ایک سٹرونگ میسج پہنچے۔ ناظرین، اب آپ سوچ سکتے ہو کہ امام علی علیہ السلام پر اس پورے وقت میں کیا گزری ہوگی۔ اس برے وقت میں بھی امام علی علیہ السلام اپنی آخری کوشش کرتے رہے تاکہ اسلامی سلطنت کو بچایا جا سکے۔ آخر کار 661 عیسوی کو 19 رمضان کی صبح ایک خوارج عبد الرحمن ابن ملجم نے فجر کی نماز کے وقت امام علی علیہ السلام کے سر پر زہر سے بری ہوئی تلوار مار کر آپ کی داڑھی کو خون سے رنگ دیا۔ جیسے ہی اس نے امام علی علیہ السلام کی داڑھی کو خون سے رنگا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ جب امام علی علیہ السلام زخمی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ابن ملجم آپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسی وقت امام علی علیہ السلام کے لیے شربت لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ میرے قاتل کو ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا ہم اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے، تو امام علی علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا کہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ اگر میں بچ گیا تو میں خود اسے سزا دوں گا یا معاف کر دوں گا، یہ میرے اوپر ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسے قانون کے تحت سزا دینا اور اس پر صرف ایک ہی وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو چھوڑ دینا اور مرنے کے بعد اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ظالم کتے کی لاش کی بھی مرنے کے بعد بے حرمتی کرنا بدترین عمل ہے۔ اس کے 2 دن بعد 21 رمضان کو امام علی علیہ السلام وفات پا گئے اور اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت مسلمانوں سے اٹھا لی۔